پاکستان سپر لیگ کی سیزن 10 کا ایک پروپوزڈ شیڈول جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اس کے علاوہ ایک دو اور بھی پروپوزل ہیں جیسے کہ ڈائریکٹ سائننگ. اس کی بھی اسپیکولیشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. کئی اسپورٹس جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وینیوز کی اگر بات کریں تو وہ بھی آلموسٹ اناؤنس ہو چکی ہے جو کہ فائنلائز ہو چکی ہے. جبکہ ایک اسٹیڈیم جس کے لوگ جو ہے وہ کافی عرصے سے کرکٹ کے انتظار میں ہیں اسٹل دے آر جو ہے وہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. شیڈول کی اگر بات کریں تو جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگلے سال چیمپئنس ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں شیڈول ہے. بلکہ وہ شیڈول ہے چاہے جس بھی ملک میں ہو, کیونکہ ابھی تک کوئی چیز کنفرم نہیں ہوئی ہے. اور بی سی سی آئی جو ہے وہ ابھی بھی اپنے ہٹ درمی پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنی سازشیں کر رہا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اپنے کرکٹ بورڈ کو جو ابھی تک مجھے سمجھ آ چکی ہے اس کے مطابق میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خبر پکی ہے کہ انڈیا پاکستان آئے گا, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ایسے نہیں ہیں. اور انڈیا کافی بڑا بورڈ ہے اور ان کو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کافی عجیب سی ہے. تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان آئے گا یا نہیں آئے گا, چاہے آئی سی سی ایونٹ ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ آئی سی سی جو ہے وہ جس کے جیب میں جہاں پیسہ وہاں آئی سی سی. تو چونکہ اگلے سال فروری مارچ وغیرہ میں جو یہ مہینے ہیں یہاں پہ چیمپئنس ٹرافی جو ہے وہ شیڈول ہے. تو چیمپئنس ٹرافی کی شیڈول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عرصے سے کئی لوگ کہہ رہے تھے, ہم بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی جو آئی پی ایل ہے اور پی ایس ایل ہے ان کے ونڈوز آپس میں کلیش کر سکتے ہیں. تو پی ایس ایل کا جو ایک مجوزہ شیڈول جو کہ ایک پروپوز کیا گیا ہے پی ایس ایل فرنچائز اونر کے سامنے, وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 8 اپریل کو یہ ایونٹ شروع ہو جاتا ہے اور 20 مئی تک اس کا اختتام ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا انہوں نے یہ شیڈول کر رکھا ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا مزید چینجز آ سکتی ہیں, کیونکہ یہ شیڈول جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے, ابھی تک آفیشیل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو خبریں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو وینیو ہے وہ بھی جو ہے وہ فائنلائز آلموسٹ ہو چکی ہیں. وینیوز کچھ اس طرح سے ہے کہ ملتان ہے, کراچی ہے, لاہور ہے اور راولپنڈی ہے. پشاور کو اس بار بھی نظر انداز کیا گیا. اگر پی سی بی چاہے تو صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی, ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس ٹائم تک ہمیں ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے وہ تیار چاہیے, یا حیدرآباد جو اسٹیڈیم ہے وہ بھی ان کو مل سکتا ہے. آلدو ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا سب سے خوبصورت اسٹیڈیم تصور کیا جائے گا جب وہ تیار ہوگا, کیونکہ وہ ڈبل اسٹینڈ وغیرہ ہیں اور کافی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے دوسرے اسٹیڈیمز کے مقابلے ہوئے ہیں وہاں پہ ایڈوانس آپ کو ملیں گی. تو ابھی تک پی سی بی بھی اس چیز میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, نہ ہی پشاور زلمی جو ہے وہ اپنے میچز پشاور میں کرانے کے لیے کوئی خاص سیریس ہے, سوائے جب بھی آفیشیل شیڈول آتا ہے اس سیزن سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے, تو تب بھی پشاور زلمی کی طرف سے ایک بیان تو آتا ہے, ایک آدھ ٹویٹ آ جاتی ہے, مگر جب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں نا, جب ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں تب ان کا کوئی خاص سیریسنس کبھی مجھے دکھائی نہیں دیا ہے. تو ابھی اسٹل دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چینجز ابھی بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک ڈائریکٹ سائننگ کے حوالے سے اسپیکولیشن جو ابھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہاں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر فرنچائز کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ ایک ڈائریکٹ انٹرنیشنل سائننگ کر سکے. کوئی بھی بڑا پلیئر جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ سائننگ کر سکتا ہے, کوئی بھی فرنچائز. اسٹل یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ آیا اس پہ فرنچائز اونر جو ہیں, فرنچائز افیشلز جو ہیں وہ اس پہ راضی ہیں یا نہیں, لیکن یہ ایک سجیشن سامنے رکھی گئی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی کافی اچھا ہوگا. اس کے علاوہ جو سی او ہے سلمان نصیر پی ایس ایل کا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی نئے رولز, انٹرسٹنگ فیکٹس فیگرز والے کچھ انٹرسٹنگ رولز جو ہوتے ہیں, ریگولیشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پی ایس ایل 10 میں نظر آئے. تو اب اسٹل ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا کیا ساری چیزوں میں سارا سیناریو جو میں نے آپ کو بتایا جو مین پوائنٹس تھے ان میں کیا کیا چینجز ہو سکتی ہیں اور کیا ہمیں نیا دیکھنے کو ملے گا.